السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ درود شریف کون سا افضل ہے، درود پاک ہم کس طرح پڑھیں، جس طرح صحابہ کرام درود پاک پڑھتے تھے، پھر ان کے بعد 12 اماموں نے پڑھا، پھر اولیاء کرام نے پڑھا، کس طریقے سے ہم درود پاک پڑھیں کہ ہماری جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ہو جائے، کیونکہ درود پاک کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے، ان کا قرب ہو، ان کی زیارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس محمدی تک ہماری رسائی حاصل ہو جائے۔ تو کس طریقے سے ہم گناہوں سے نکل سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں، ہماری روح لطیف ہو سکتی ہے، ہم اس عالم ناسوتی سے نکل کے عالم لاہوت، جبروت، عنکبوت، ہاہوت تک ہماری رسائی کیسے ہو سکتی ہے درود پاک کے ذریعے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ درود پاک کون سا افضل ہے، کس طرح درود پاک کو ہم پڑھیں۔ دیکھیں کہ درود پاک تو سارے ہی افضل ہیں، جیسے جو بھی ہم پڑھ لیں، جتنے بھی درود پاک ہیں وہ سارے ہی افضل ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام جتنے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے صفات کی اور ذات کی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں نام ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں، لاکھوں زبانیں ہیں، ہر زبان میں لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، لیکن 99 نام جو قرآن پاک میں آئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں۔ باقی بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے عالم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو صرف یہ دنیا ہی عالم نہیں ہے، بہت سارے 18,000 عالم ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بہت سارے نام اولیاء کرام نے اپنی تصانیف میں اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے ہیں۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے ذاتی اسم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام چابیاں عطا کر دی ہیں۔ وہ کیسی چابیاں؟ مثال کے طور پہ ایک بندے کو رزق کی تنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھے گا، یا رزاق، یا لطیف، یا غنی، یا مغنی، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے رزق میں برکت فرما دیں گے۔ اپنی صفت جو رزاق صفت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی فرمائیں گے، اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تو سمجھ لیں کہ یہ رزق کے لیے ہمارے پاس ایک چابی آ گئی ہے۔ اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ فیملی میں میری عزت ہو، میرے شہر میں، میرے خاندان میں، لوگوں کے اوپر میرا ایک دبدبا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا عزیز پڑھے گا یا جبار پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب فرما دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی غالب صفت تک وہ پہنچ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے کہ وہ اپنی فیملی، اپنے شہر، ان سب پر غالب آ جائے گا۔ اب اسی طرح اگر کسی نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو وہ کیسے پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی ذات تک؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اسم اللہ پڑھے گا، اسم اللہ کا تصور کرے گا، اپنے شیخ کی نگرانی میں، شیخ کی صحبت میں، شیخ کے طریقے کے مطابق، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک بہت سارے ہیں، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، درود غوثیہ ہے، بہت سارے درود پاک ہیں، لیکن یہ سب درود پاک جو ہے نا وہ صفاتی درود پاک ہیں، یعنی ان درود پاک کا ہمیں ثواب تو ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت تک ہم پہنچیں گے۔ درود پاک کی فضیلت بیان کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، درود پاک کی اہمیت تو ہر بندہ جانتا ہے کہ درود پاک جو بھول گیا سمجھ لیں کہ وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا۔ اب جب ہماری مین چیز جو نماز ہے، جو فرضی نماز ہے، اگر ہم اس میں درود پاک نہ پڑھیں محمد وآل محمد پہ، تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو دعا ہے، جو دعا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے مانگتے ہیں، اس میں بھی علماء کرام نے، استاد کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم بندہ درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی دعا اوپر جاتی نہیں ہے۔
درود پاک ایک سمجھ لیں دعا میں پر کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتا ہے۔ اب امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو روحانیت میں سب سے زیادہ آسان رستہ ہے نا، بہت سارے کٹھن رستے ہیں روحانیت میں، لیکن جو سب سے آسان رستہ ہے وہ درود پاک ہے۔ جو بندہ درود پاک کو پکڑ لیتا ہے وہ سمجھ لیں کہ سیدھا روحانیت میں کامیابی کے مراحل طے کر لیتا ہے۔ اب مختلف اولیاء کرام مختلف طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف تعداد میں درود پاک کو پڑھا، لیکن انہوں نے پڑھا ضرور ہے۔ اب مد کلندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ نے انگلیوں کے اوپر 1 کروڑ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا۔ آپ کا مرتبہ آج دیکھ لیں، مد کلندر کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیوں کے اوپر دیکھ لیں کہ کتنی عرصہ لگا ہوگا ان کو، کتنی محنت انہوں نے درود پاک کے اوپر کی کہ انہوں نے انگلیوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا 1 کروڑ مرتبہ۔ اب دیکھ لیں کہ دن میں وہ کتنا پڑھتے ہوں گے، کس طریقے سے وہ لکھتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے کہ اب میرا اتنا درود پاک ہو گیا، اب اتنا درود پاک ہو گیا۔ اب اسی طرح اسموں کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اسم ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، یا غنی یا مغنی کو 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اسم اعظم کی طاقت اس میں آ جائے گی، کیونکہ 1.25 لاکھ عبادت کی حد ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کوئی بھی چیز ہم پڑھ لیں تو وہ سمجھ لیں اس چیز کے ہم عامل ہو جاتے ہیں، لیکن 1 کروڑ مرتبہ تعداد میں جب پڑھا جاتا ہے وہ اسم اعظم کا عامل کامل اکمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر درود پاک ہم نماز میں نہ پڑھیں، دعا میں نہ پڑھیں، ہماری دعا نہیں ہوگی۔ اب درود پاک کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ وہ عبادت بھی ایسی ہے کہ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اب ہم نے زکوٰۃ دی ہے، پتہ نہیں ہماری زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے یا نہیں کی۔ ہم نے حج کیا ہے، ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتہ۔ اب درود پاک کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ درود پاک بندے کا پہلے قبول ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو توفیق ملتی ہے، پھر وہ پڑھتا ہے۔ دیکھ لیں کتنی بڑی درود پاک یہ عبادت ہے۔ اب ہم نے درود پاک کی اب جو چیز زیادہ عام ہو جاتی ہے پھر اس کی اہمیت بھی کم سے کم ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو بہت قدر تھی، لوگوں کی نظر میں درود پاک کا بہت مرتبہ تھا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح تک کانپ جاتی تھی، لیکن ہم نے آج درود پاک کو بہت ہی ایزیلی لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ اثر ہم میں نہیں رہا، ہم اس کی وہ برکات نہیں سمیٹ رہے جو پہلے لوگ سمیٹتے تھے۔ لیکن جو جتنی زیادہ چیز عام ہو جاتی ہے اس کی قدر اہمیت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے باوضو ہیں یا نہیں ہیں، کس حال میں ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ساتھ میں ہمیں کاؤنٹنگ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ درود پاک کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اب ہمارے سلسلے میں جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے سختی سے ہمیں اس چیز کے اوپر منع کیا ہے کہ تم نے چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھنا۔ درود پاک میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ درود پاک چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے جو شیخ ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو چاہتے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اسے کہیں کہ وہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کیسے اس کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے، کیسے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اتنی انہوں نے تائید فرمائی ہے ہمیں کہ تم نے چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ باقاعدہ احادیث ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کے منہ سے موتیوں کی صورت میں نکلتا ہے، تو باقاعدہ فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جو وہ موتیوں کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں، وہ جگہ کیسی ہے، ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ پاک بھی ہے یا نہیں ہے، ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو جو وہ فرشتے وہاں پہ آئیں گے، درود پاک سے رجت نہیں ہوتی، لیکن بے ادبی کی وجہ سے ہم
یہ مسائل میں گھر جاتے ہیں۔ اب جو فرشتے وہاں پہ ہوں گے تو ان کو وہ ناپاکی کی جگہ میں ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ درود پاک جب بھی پڑھیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مکمل یکسوئی کے ساتھ باوضو ہو کے پاک صاف کپڑے ہوں، آپ کے جسم میں آپ کے کپڑوں پہ عطر لگی ہوئی ہو تو چاہے آپ 100 مرتبہ بھی پڑھیں، مکمل فکر کے ساتھ پڑھیں۔ اب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر بے فکر کتے کی بھونک ہے، جیسے کہ کتا بھونک رہا ہے وہ اس کی مثال ہے جو ذکر میں فکر کے بغیر کر رہا ہے۔ تو یہی مثال ہے، اگر ہم درود پاک تو پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو کیا وہ درود پاک ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے، جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں ثواب تو ہمیں مل گیا، لیکن وہ درجہ ہمیں نہیں ملے گا جو درجے پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب آئیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب آتے ہیں۔ درود پاک بے شمار ہیں جو بھی آپ پڑھ لیں، لیکن جو رسول اللہ کی ذات تک پہنچنا، ذاتی درود پاک جس سے باقاعدہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک کنیکشن ہو، وہ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آپ کوئی بھی درود پاک دیکھ لیں، جتنے بھی درود پاک ہیں کسی میں یا محمد نہیں آیا، کیونکہ یا کا معنی جب ہم ذات کو لیتے ہیں یعنی یا اللہ اے اللہ، یا محمد اے محمد، اب صلی اللہ رحمت بیج اللہ علیہ کا اوپر یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو یا محمد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ درود پاک ہے ذاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا باقاعدہ کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہو جائے گا۔ باقی جتنے بھی درود پاک ہیں وہ صفاتی ہیں، ان کا تعلق صفات کے ساتھ ہے، لیکن ذات جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں اللہ ذاتی ہے، باقی سب صفاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی ہے، باقی سب صفاتی ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کریں گے تو اس کی صفات تک ہم پہنچیں گے، اسی طرح جب باقی درود پاک کا ہم ورد کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تک ہم پہنچیں گے۔ یہ جو درود پاک ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد یعنی اے اللہ، رحمت بیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس میں ہم ذات تک پہنچ گئے۔ تو جب ذات تک رسائی ہو گئی تو باقی رہ کیا گیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ بیان کرنے کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے ہم پہ کتنے احسان ہیں۔ اب جب اللہ کو شوق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی میں خود کو دیکھوں، تو سامنے ایک عکس پڑا، وہ عکس روح کی شکل اختیار کر گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں یہ تذکرۃ الاولیاء میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد نام رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ رکھا، یعنی محمد تعریف والا۔ اب اللہ بہت بڑا، سب سے بڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں۔ پھر آپ سے ہر چیز کی تخلیق نور محمدی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جو بھی دنیا میں چیز ہے اس میں نور محمدی شامل ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی تو کسی بھی چیز کی تخلیق نہ ہوتی۔ ساری تخلیق کائنات کی مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہم آج بات کر رہے ہیں درود پاک کے بارے میں۔
دیکھیں درود پاک جو ذات کے لیے پڑھا جائے گا وہ یہی پڑھا جائے گا، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اب ہمارے سلسلے میں جتنے بھی سلسلے ہیں زیادہ تر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ یہی پڑھا جاتا ہے۔ اب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں کسی مسجد میں نہیں گیا، میں نے صرف اس درود پاک کو پکڑ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک دن پھر کرم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور جسہ توفیق الہی طفل نوری عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کو سلطان الفقر کا مرتبہ ملا۔ اب درود پاک بات کرتے ہیں ہم نے پڑھنا کس طرح ہے۔ جس طریقے سے ولایت کے مقام پہ ہم پہنچے، ہم انعام والوں میں شامل ہو جائیں، ہماری روح لطیف ہو جائے، مجلس محمدی تک ہماری رسائی حاصل ہو جائے، ہم کس طرح درود پاک کو پڑھیں۔ تو درود پاک کو جو ہم نے پڑھنا ہے وہ باقاعدہ ہم کوشش کریں کہ تہجد کے وقت زیادہ تر درود پاک کو پڑھیں، باقی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کس طرح ہے، اب دیکھیں کہ ہم نے آلتی پالتی مار کے چونکھڑی مار کے بیٹھ جانا ہے۔ اب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے سینے پہ یعنی قلب سے، ہمارے سینے میں 5 لطائف ہیں، 5 لطائف کے اوپر ہم نے اسم محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا ہے، یعنی میم ہمارے قلب پہ، پھر خفی پہ ہے، پھر اخفا پہ میم، اور پھر روح پہ دال، یعنی جو 5 لطائف ہیں ان کے اوپر ہم نے اسم محمد کا تصور کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، چاہے آپ 10 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، چلتے پھرتے دیکھیں کبھی بھی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی غلط فہمی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے آپ ان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں کہ جو آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ چلتے پھرتے کبھی بھی نہ پڑھیں، مکمل یکسوئی اور دھیان کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کو تصور میں رکھ لیں، یا اس میں محمد کا تصور کریں اپنے سینے پہ، 5 لطائف کو آپ کو زندہ کر دے گا، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اس میں محمد میں اتنی ہی طاقت ہے جتنی اس میں اللہ میں ہے، تو آپ نے اس میں محمد کا تصور اپنے 5 لطائف پہ کرنا ہے اور اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یا محمد کی جو ضرب ہے وہ آپ نے اپنی روح پہ لگانی ہے، یعنی سینے اپنے جو قلب ہے وہاں پہ پڑھنا ہے صلی اللہ، درمیان میں علیہ کا، اب روح کے اوپر یا محمد، یعنی بائیں طرف ہمارا جو قلب ہے، دل ہے، اس کے اوپر صلی اللہ کی ضرب، اپنے سینے کے درمیان میں علیہ کی ضرب، پھر محمد کی ضرب اپنی روح کے اوپر، جو ہماری دائیں جانب ہماری روح ہے اس کے اوپر علیہ کی، اس کے اوپر یا محمد کی ضرب لگانی ہے۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو طریقہ کار اولیاء کرام کا ہے، جو طریقہ کار ہم درود پاک اس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ جلد از جلد آپ کی روحانیت، دیکھیں درود پاک کا باطن میں روحانیت کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اب جن بندوں کا باطن روشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ درود پاک کا باطن میں روحانیت میں کتنا مقام ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد از جلد ہی آپ کی روح لطیف ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے 5 لطائف بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ایسی چیزیں فیل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے، آپ کو جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس محمدی تک رسائی حاصل ہو جائے گی، رسول اللہ کا دیدار ہونا شروع ہو جائے گا، کشف، الہام، اس طرح کی چیزیں آپ کے اوپر کھلنی شروع ہو جائیں گی، کائنات کے تمام پردے آہستہ آہستہ آپ سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اب جتنی آپ اپنے اندر پرہیزگاری، تقوی لائیں گے اور درود پاک کی کثرت کریں گے، اتنا ہی آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ درود پاک تمام سلاسل میں
ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات تک میری رسائی حاصل ہو جائے، وہ یہ درود پاک کو اپنی زندگی میں اپنے معمول میں شامل کرے، لیکن چلتے پھرتے نہیں، صرف بیٹھ کے تصور میں جو میں نے طریقہ کار بتایا اس طرح تصور کر کے پھر درود پاک کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دیکھیں کیسے اس کے معاملات کھلتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اگر آگے میں تفصیل اور چلا گیا تو ساری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔